بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین وعلی من لدیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی مقدس کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی تفسیر میں آپ نے سنا اور جانا کہ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کس طرح کے الزامات لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور جادو کو سیکھنے اور جادو کرنے کو کتنا پسندیدہ سمجھا کرتے تھے بنی اسرائیل، جبکہ ان کو منع بھی کیا گیا اس سے، مگر وہ نہیں مانے۔ غرض یہ کہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہوتی رہیں، اور ان کے اس کرتوت کا یہ صلہ ان کو ملا کہ ان پر لعنت کر دی گئی، اور ان کو ایمان کی دولت سے حصہ نہیں مل پایا، جبکہ پے در پے انبیاء آتے رہے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اپنی کتابوں میں تحریف کی، غرض یہ کہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر سازش، ہر حرکت، ہر نافرمانی کو کھول کر بیان کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے احوال کیا تھے، دوسرا یہ کہ ہمارے لیے نصیحت ہو گئی کہ ہمیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو غلط کام کیے تھے، ہمیں اس سے محفوظ رہنا نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے کرنے کے لیے، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے آیت نمبر 103 میں سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے اس بات کو کہ ہمیں ایمان لانا ہے، پرہیزگاری تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ کے یہاں ہمیں ثواب مل سکے جو بہت اچھا ہے۔ یہ اپنی ایک الگ فکر میں رہے کہ ہماری سرداری نہ چھن جائے، ہماری برتری نہ چھن جائے، ہمارے کھانے پینے کے راستے بننا بند ہو جائیں، یہ اسی میں لگے رہے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ ایمان لے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب تو بہت اچھا ہے۔
اللہ کے ہاں جو بدلہ ملتا ہے ان کو، ان کے ایمان لانے کا جو صلہ ملتا، پرہیزگاری کا جو صلہ ملتا، وہ بہت اچھا تھا، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایمان لاتے ہیں، فرمایا گیا کہ اگر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے، جو قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ کیا اچھا ہوتا؟ یعنی ان کو جنت ملتی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتا، سرفراز کرتا، آخرت میں ان کے مقام بلند فرماتا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا۔ یہی اللہ کے یہاں کا ثواب ہے، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی بڑی ہوتی ہے اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ آخرت کی، جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی، تھوڑی اور کم نعمت بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اور بڑی سے بڑی مالداری اور سرداری سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ تو ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو بس بے صبرے تھے، انہوں نے تو بس، جنہوں نے من و سلوہ پر صبر نہیں کیا، بتائیے آپ ذرا سوچیں، آسمانی کھانے پر جنہیں توکل نہیں ہو پایا، قناعت نہیں ہو پائی، وہ کیا قناعت کرے گا؟ تو اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ سرکشی میں مبتلا رہے، حسد میں رہے، اپنے خاندانی حسد میں رہے کہ ہمارے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا یہ پیغمبر، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے۔ اس پر حسد سے کہاں پہنچ گئی بات، پھر ان پر اللہ نے لعنت کر دی جو انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے تھی، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، یہ سارے برے کام کرتے رہے۔ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کے یہاں کا ثواب تو بہت اچھا ہے، یہ نہیں سمجھ پائے۔ تو اس سے ہمیں کیا ہدایت ملی؟ ہم بھی یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کے چکر بہت تھوڑے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ کے یہاں کے ثواب، تھوڑے سے ثواب سے بھی بہت چھوٹی ہے۔ آخرت کا تھوڑا سا ثواب اور تھوڑی سی راحت، اور وہاں کا آخرت کا تھوڑا سا ثواب اس دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ قناعت کریں، توکل کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، ایمان کو مضبوط رکھیں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ دونوں چیزوں کہا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ایمان ہمیں پیدائشی طور پر ہمیں مسلمان بنا دیا، ہمیں کوئی محنت کرنا پڑی؟ کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں کلمہ پڑھا جا رہا تھا، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، جہاں نمازوں کا، روزے کا ماحول تھا، جہاں پر وضو کا، طہارت کا ماحول تھا، جہاں پر حج اور زکوٰۃ کا ماحول تھا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ماحول تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ اور شکم میں تھے، اس وقت ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالی جا چکی تھی، ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا، اپنے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، بزرگوں کے ماننے والے گھروں میں پیدا کر دیا، بزرگوں کے صحبتوں میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ان کے پاس ہمیں رکھا گیا ہے نا، ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھر والوں کے اور ہمارے معاشرے کے اس معاشرے میں پیدا کیا جس میں نبیوں کی محبت ہے، اولیاء کی، شہداء کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، کوئی علم دین سیکھ رہا ہے، کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، یہ اسی ماحول میں ہم پیدا ہوئے، یہ اسلامی ماحول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اب ضرورت کس بات کی ہے؟ وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے نا۔ ایک منزل تو ہماری حل ہو گئی، اب دوسری منزل کیا ہے؟ ایمان حل ہو گیا نا ہمارا، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، اور جب ہم بالغ ہوئے، عقل والے ہوئے، ہوش مند ہوئے، تو ہم نے اقرار کیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اب آخری منزل اور دوسری منزل کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی، شریعت کی پابندی، اس پر عمل، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا، ان کی سنتوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ اب دوسری منزل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک فضل تو اللہ نے کر دیا ہم پر بنا مانگے ہوئے۔ بتائیے ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ مولا مجھے مسلمان پیدا کر؟ کس نے کہا تھا یہ کہ مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دے؟ کسی نے نہیں کہا تھا، اللہ کی، محض اللہ کے فضل ہے، صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا گیا۔ اب
اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم پرہیزگاری اختیار کر لیں. یہ اب ہمیں کرنا ہے نا یہ کام پرہیزگاری. اور ماحول بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ماحول بھی ہے, خانقاہیں بھی ہیں, مدارس بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, علماء بھی ہیں, ائمہ بھی ہیں, مفتیان بھی ہیں, سب کچھ ہے. بس کمی ہے تو ہماری اپنی کہ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے, اپنا دل صاف کرنا چاہیے, احکامات کی پابندی کرنی چاہیے. تو اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے. اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو نصیحت ہوتا ہوا دیکھے تو خود سمجھ جائے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نصیحت کی جا رہی ہے, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ فیض لے لینا چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, اس پہ بھی کوئی آنچ نہ آنے دیں, اس پر بھی کوئی جو ہے وہ حرف نہ آنے دیں, اور پرہیزگاری کو بھی برقرار رکھیں, اور جب تک زندہ رہیں پرہیزگاری کے ساتھ زندہ رہیں. آمین. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. قرآن نے تو جا بجا ادب سکھایا ہے. نبی کا ادب, تمام نبیوں کا ادب, اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین کا ادب قرآن نے سکھایا ہے. تو قرآن یہ اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو نبی کریم کا ادب سکھا رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے, کتنی شاندار بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ان کا خالق, ان کا رب ہمارا اللہ سکھاتا ہے. اب جو بے ادب ہو جائے بارگاہ مصطفیٰ کا, اس کا مطلب کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنبیہ اور سمجھانے پر بھی نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا, تنبیہ کی, ہدایت کی, مگر وہ نہیں مانا اور گستاخ ہو گیا نبی کریم کا. استغفر اللہ. اور یہ نبیوں کی توہین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کفر ہے. آیت کریمہ کیا فرما رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جب ملا کے پڑھیں گے ہم اس کو تو پڑھیں گے وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت کریمہ سے جو بہت واضح مفہوم نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو, رائنا نہ کہو. رائنا ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, یہ لفظ نہ کہو, اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں, نظر فرمائیں, حضور ہمیں دیکھیے, حضور ہمارا خیال فرمائیے, ہماری خبر لیجئے. کیا کہو؟ انظرنا واسمعوا, اور پہلے ہی سے بغور سنو. اب پہلے اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ لیں, پھر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا تو پوری بات واضح ہو جائے گی. کیا کہو؟ ہم پر نظر رکھیں, ہم پر کرم فرمائیں, اور پہلے ہی سے بغور سنو, خوب غور سے سنو نبی کریم کی بات. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ و مفہوم آپ نے سنا. اب اس کی تفصیل سنیے. لا تقولوا راعنا, راعنا نہ کہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں جب سننا رہ جاتا, کوئی چیز سمجھنے میں نہیں پوری طور پر توجہ نہیں دی, کچھ چھوٹ گیا, تو کیا کہتے تھے بیچ میں؟ راعنا یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے. جب نبی کریم کوئی درس دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, کچھ فرما رہے ہیں, کچھ بات کہہ رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, اب اس میں بیچ میں توجہ نہیں رہی کسی کی سننے کی, کچھ رہ گیا, سمجھ نہیں پائے, تو کیا کہا؟ رائنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے. تو یہ مسلمان کہا کرتے تھے صحابہ. اور صحابہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب صحابہ کہتے ہوں گے کتنے ادب سے کہتے ہوں گے. یہ وہ صحابی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیتے ہوں, اور اس طرح اس پانی کو لینے کے لیے لپکتے ہوں کہ جیسے لگتا ہے کہ آپس میں جنگ چھڑ جائے گی, تو وہ نبی کی گستاخی کیا کریں گے؟ تو ادب سے ہی کہتے ہوں گے. مگر اس کا مس یوز کر لیا دوسرے لوگوں نے, اس لفظ کا مس یوز کر لیا دوسرے لوگوں نے. تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ ہمارے حال پر کی رعایت فرمائیے. یعنی ہمیں اس آپ کے کلام مبارک کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں, اتنا ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس کو سمجھ لیں. یا یہ کہ دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں, مطلب آپ مفہوم سمجھ گئے نا اس کا, کہ سننے میں کچھ رہ گیا, سمجھنے میں رہ گیا, تو رسول اللہ ہمیں موقع دے ہم سمجھ لیں اس کو, یا دوبارہ ارشاد فرما دیں, ہمارے حال کی رعایت فرمائے. یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں کی جو اپنی زبان تھی اس لغت میں
رائنا جو تھا وہ ایک بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، یعنی اچھا معنی نہیں تھا رائنا کا، بے ادبی کا معنی تھا. اور تو کیا کیا یہودیوں نے کہ اسی بے ادبی والی نیت سے رائنا رائنا کہنا شروع کر دیا. نبی کریم کے ساتھ کیا کہنا شروع کر دیا؟ رائنا، اسی بری نیت کے ساتھ، کیونکہ ایک برا معنی بھی تھا. جیسے بیچ میں بات آ گئی تو بتا دوں، ہندوستان میں سوسو کسے کہتے ہیں؟ اب ملیشیا کا ایک ریسٹورینٹ تھا قاہرہ میں، وہاں اس کے آس پاس ملیشیا کے طلبہ رہتے تھے، ان کی حکومت کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا. تو وہاں پر ایک ریسٹورینٹ تھا، تو وہاں جب ہم گئے ریسٹورینٹ میں تو جو مینیو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا سوسو. تو ہم چوکے کہ یہ سوسو کیا ہے؟ تو جب کہا کہ بھائی سوسو کیا ہے تو اس نے ایک گلاس دودھ لا کے دے دیا کہ یہ ہے سوسو. تو وہاں کی لغت میں، وہاں کی زبان میں سوسو کہتے ہیں دودھ کو، اور یہاں آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. تو اب اس انڈونیشیا کی یا ملیشیا کی زبان جس میں سوسو دودھ کو کہا جاتا ہے اور یہاں کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، تو اب اس دودھ کو سوسو کہیں اور نیت یہ والی کر لیں اور مذاق اڑائیں ان کا. تو سمجھ رہے ہیں ایک بات کو آپ؟ تو ایسے ہی یہودیوں نے، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کی لغت میں رائنا ایک بے ادبی کا کلمہ تھا، ایک تعظیم نہیں تھی اس میں، ایک ہلکا پن تھا، چھوٹا پن تھا، کمتر درجہ رکھنے والا معاملہ تھا اس کے اندر. تو انہوں نے نبی کریم کو رائنا کہنا شروع کر دیا اور نیت وہی رکھی بے ادبی والی کہ لائیے ایک جملہ، ایک کلمہ ہاتھ آ گیا، ایک لفظ ہاتھ آ گیا ہے، لاؤ اسی کے ذریعے. آپس میں جانتے تھے کہ ان کی اصطلاح میں، یہودیوں کی لغت میں، ان کی ڈکشنری میں رائنا کا کیا مطلب ہے، تو آپس میں جانتے تھے مطلب برا ہے. اب وہ رسول اللہ کو اسی طرح کہا کرتے تھے اور آپس میں مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے یہی عادت بنا لی. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے، ان کی زبان جانتے تھے. آپ نے ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے آپ کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام قرطبی نے تفسیر میں لکھی یہ بات، اپنے گھر سے نہیں لایا ہوں. اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ مجھے پوچھو حضرت سعد سے کہ کس آیت میں یہ لکھا تھا کہ جب یہودی رائنا کہیں نبی کریم کو تو ان سے یہ کہو کہ تم اللہ کے دشمن ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر اب سنا تو تمہاری گردن سر سے اڑا دوں گا. کون سی آیت میں یہ حکم آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ اس کا حکم کسی آیت میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس دین کا اور اس شریعت کا اور اسلام کا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی بے عزتی کوئی کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی گردن سر سے اتار دینی چاہیے. یہ دین کا تقاضا یہی ہے. یہ ہمارا ایمان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جب ہمارے نبی کو کوئی اس طرح بدتمیزی سے مخاطب کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک مومن کی، صادق کی پہچان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں کہ جو ہے وہ کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا کر کے گستاخ نبی اس کو قتل کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ اگر اب میں نے تمہاری زبان پہ یہ لفظ سنا تو گردن اڑا دوں گا. صحیح. اس پر پلٹ کے یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ غصہ ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو کیا کہتے ہیں؟ رائنا یا رسول اللہ. اب یہ رائنا عربی والا بول رہے ہیں صحابہ، اور وہ یہودی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہے رائنا لفظ کا. تو آپ کا دل بڑا ملول ہوا کہ ارے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دل میں ایک رنجیدہ ہوا نا. یہ محبت کی علامت ہے. نبی کریم سے ان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل کو رنج ہوا کہ ارے یہودی ایسا مجھ پہ الٹا جواب دے رہے ہیں مجھے، کہ تمہارے لوگ بھی تو ایسی باتیں کہتے ہیں. اب جو ہمارے لوگ ایسی بات کہتے ہیں، جو صحابہ کہا کرتے تھے، وہ کوئی ہبرو اور جو یہودیوں کی زبان میں تھوڑی کہتے تھے، وہ تو عربی میں کہا کرتے تھے. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری حال کی رعایت کیجیے آپ. مگر پھر بھی رنجیدہ ہوئے. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جو چھپا لو اس کا بھی علم ہے، جو دل میں ہو اس کا بھی علم ہے، جو ظاہر ہو اس کا بھی علم ہے. تو اللہ تبارک، تو جب رنجیدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی پہنچے ہی تھے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی جس میں فرمایا کہ رائنا نہ کہو، کیا کہو؟ انظرنا. یہ نہ کہو رائنا،
یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جب ملا کے پڑھیں گے تو وقولوا انظرنا، ٹھیک؟ تو یہ انظرنا کہنے کا حکم آ گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ نبی کریم کا ادب اللہ نے سکھا دیا اور وہ لفظ کہنے کو منع کر دیا گیا۔ اب یہ حرام ہو گیا ہے کوئی نبی کریم کے لیے رائنا کہے تو یہ حرام ہے، اب جائز نہیں رہا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی، عربی جاننے والوں کے لیے بھی جائز نہیں رہا کہ رائنا کہیں نبی کریم کی شان میں، بلکہ کیا کہیں؟ انظرنا۔ اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، رعایت فرمائیے، حال ہماری خبر گیری کیجیے۔ اب اس سے کئی چیزیں معلوم ہوئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، نبیوں کا ادب کرنا فرض ہو گیا۔ اور جس کلمے میں ادب چھوٹ رہا ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، ہلکا سا ایک شائبہ، ایک واہمہ، ایک گمان بھی بے ادبی کا جس کلمے میں ہو، وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، منع ہو گیا۔ اب ایسا جملہ، ایسا کلمہ زبان پر نہیں آئے گا جس میں نبیوں کی ذرا سی بھی شان میں کمی آ رہی ہو، یا کوئی شائبہ یا کوئی وہم بھی ہو رہا ہو کہ اس لفظ سے کہ نبی کی شان میں کمی ہو رہی ہے، تو ایسا لفظ بھی اب ممنوع ہو گیا، منع کر دیا گیا کہ اب ایسا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، دو معنی ہوں کسی کے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو۔ جب لفظ بولیں، دو معنی ہے، ایک اچھا ایک برا، اور جب لفظ بولیں تو برے معنی کی طرف بھی ذہن چلا جائے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری فرماتا ہے۔ اب جو نبی کریم کی توہین کرے، اس نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا، اللہ کی بات نہیں مانی، گویا کہ اس نے اللہ کی توہین کر دی، اس معنی کر کے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کیا، جو منع کر رہا ہے وہ کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی توہین ہے، یہ بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اللہ منع کر رہا ہے اس کو کر رہے ہو، اور جس کو کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کو نہیں کر رہے ہو۔ یہ بھی توہین اور گستاخی ہے۔ یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل گستاخی ہے یہ۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، انظرنا کہو اور غور سے سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے بیچ میں کچھ بولنے کی۔ جب نبی کریم کچھ بول رہے ہیں تو آپ غور سے سنیے نا اس کو، یہ ادب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہماتن گوش ہو جاؤ، پوری توجہ سے سنو، پوری توجہ سے، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ حضور توجہ فرما دیں، ریاض ہماری حال پہ رحم کریں، ہمیں سننے میں نہیں آئے، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، بہت غور سے سنیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب، یعنی جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سمجھ رہے؟ اب نبی کریم کی توہین کرنا ہو گئی کفر، اور کافروں کے لیے ہو گیا عذاب دردناک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہنا جس میں ہلکی سی بھی بے ادبی پائی جا رہی ہے، وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کفر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی زبان درازی سے اور ایسے کلمات سے اور ایسے جملوں سے پرہیز کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہی جملے اور وہی الفاظ استعمال کیے جائیں جو ان کی شایان شان ہیں۔ کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے شان کم ہو رہی ہو اور جس میں شائبہ ہو کہ اس میں بے ادبی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ایک ایسا لفظ کہ جس کے دو معنی ہوں اور ایک اچھا ایک برا، اور لفظ بولتے وقت برے معنی کی طرف ذہن چلا جائے یا جا سکتا ہے، تو ایسے لفظ بھی نہیں بولنے چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے لیے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم پر فرض ہے۔ اب اس ادب کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ادب کا انکار کر دے کوئی تو کافر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو نبیوں کا ادب نہیں کرتا تو وہ کفر ہے، کافر ہو گیا، یا پھر یہ زبان سے نہ کہے کہ ہم ادب نہیں کرتے بلکہ بے ادبی کے الفاظ بول دے اور زبان سے یہ کہے کہ میں تو بہت ادب کرتا ہوں، میرے تو حاشیے خیال میں بھی اگر کوئی بے ادبی کی بات آ جائے استغفر اللہ، یہ تو بہت بری بات ہے، مگر بولا وہی بے ادبی کی بات۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی کفر ہے، یعنی آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔
یعنی ایک بات ایسی بول رہے ہیں آپ جس سے صراحتاً بے ادبی لازم آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے تو حاشی خیال میں، میرے تو ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی کریم کی توہین کر رہا ہوں۔ ارے جب نہیں تھا تو یہ بولا کیوں، اور بول دیا تو رجوع کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ کے حاشی خیال اور وہم و خیال اور آپ کے گمان اور وہم میں بھی توہین کرنا نہیں تھا اور آپ نے ایسے الفاظ بول دیے، جب پوری دنیا سمجھا رہی ہے آپ کو کہ یہ الفاظ غلط ہیں، تو پھر آپ اس سے رجوع کیوں نہیں کر لیتے؟ الفاظ کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ ڈٹ کیوں جاتے ہیں اسی کے اوپر، اڑ جاتے ہیں اسی کے اوپر، اور پھر تعویلیں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے، اور پھر ایسی بچکانہ تعویلیں، اور ائمہ دین کی جو ہے وہ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے لگتے ہیں۔ قاضی بیضاوی پر الزام، شرح موقف پر الزام، شرح مقاصد پر الزام، بڑے بڑے ائمہ پر الزام کہ انہوں نے بھی تو یہی کیا ہے۔ ان کی بات کو سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا، کہ انہوں نے تو دوسروں کو جواب دینے کے لیے، یعنی جو حکماء اور گمراہ لوگ جو بات کہا کرتے تھے اسی بات کو لوٹایا ان کے اوپر تاکہ ایک حجت قائم ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے یہ بھی ایسا کہتے تھے۔ تو یہ بے بنیاد اور بچکانے استدلال نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے قدم واپس لے لے، رجوع کر لے کہ جس کلمے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کلمے سے نبی کریم کی توہین ہو رہی ہے، اور یقیناً توہین ہو بھی رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو وہم و خیال میں بھی نہیں ہے توہین کروں میں رسول اللہ کی، توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر اس سے واپس کیوں نہیں لے لیتے ان الفاظ کو، رجوع کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ان کو خط کہیے کہ بھئی یہ الفاظ ختم، میں ایسے الفاظ نہیں بولوں گا، اس کو آپ بالکل میری طرف سے ہی سمجھ لیجیے کہ میں نے بولے ہی نہیں الفاظ، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین آمیز جملے اور غلط اور بدتمیزی سے بھرپور اور گستاخانہ تشبیہیں دینا ان کے علم کو، ان کی ذات کو، ان کی صفات کو، یہ سب کفر ہے، اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے ان باتوں سے، کیونکہ جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں، جو نبی کی توہین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت کر دی جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور اور فہم بھی نہیں ہوگا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ تو جب علم نہیں ہوگا تو توبہ کیسے کرے گا آدمی؟ توبہ تو تبھی کرتا نا جب سمجھ میں آ جائے کہ غلطی کر دی تو توبہ کرتا ہے، جب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا غلطی کر دی تو کائے کی توبہ کرے گا؟ توبہ کی توفیقیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت محتم بالشان طریقے سے نبی کریم کا ادب سکھایا ہے، جب وہ مقام آئے گا تو میں عرض کروں گا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ نبی کی شان میں ایسے لفظ بولنا جس سے توہین آمیز باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں، نبی کریم کی شان میں ایسا لفظ بول دینا کہ جس سے ایک توہین کا پہلو نکل رہا ہو۔ یہ یہودیوں کی، کافروں کی، بے دینوں کی، اپنی کتابوں میں تحریف کرنے والوں کی، اپنے نبیوں کو شہید کرنے والوں کی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا طریقہ ہے۔ یہ مومنین کا طریقہ اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا لفظ کوئی مسلمان بول بھی دے اور نیت اس کی توہین کی نہ ہو، تب بھی اس کے دل کو اچھا نہ لگے، اور وہ یہی کہے کہ مسلمانوں یہ لفظ نہ بولا کرو، اگرچہ تمہاری نیت توہین کی نہیں ہے مگر پھر بھی یہ لفظ نہ بولو۔ یہ ہونا چاہیے مسلمان کا طریقہ، نہ کہ یہ کہ بول رہے ہیں اور ڈٹ بھی جاتے ہیں اور پوری قوم پھر آپ کی سپورٹ میں آ رہی ہے، آپ کے سارے مدرسے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں فلاں صاحب نے بالکل صحیح فرمایا اور صحیح تشبیہ دی، اور وہ اس میں تشبیہ جو ہے نبی کے علم سے نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ کیسی بچکانی باتیں کر رہے ہیں؟ جب ایک بات کنٹروورشیل ہو گئی ہے تو اس بات سے آپ رجوع کر لیجئے۔ ضرورت کیا ہے کہ انہی کلمات کو بار بار جو ہے وہ تعویل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور تعویل ہو بھی نہیں پا رہی، اور ایک صدی گزر گئی اس جھگڑے میں۔ بھئی ذرا سی بات تھی، ختم ہو گئی تھی، آپ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ، میرے تو حاشیے خیال میں بھی ایسی بات نہیں تھی، اور اگر ایسا لگتا ہے تو میں ان الفاظ کو بدل دوں گا، میں اب اس کو کبھی استعمال نہیں کروں گا، آپ یہ سمجھیں کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں توبہ کرتا ہوں ان سے، بس بات ختم ہو جاتی۔ مگر نہیں، اللہ جس کو توفیق دے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہیں، اللہ کی تعظیم کرتے رہیں، اس کے نبیوں سے محبت کرتے رہیں، ان کی تعظیم کرتے رہیں۔ کوئی بھی ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے نبی کریم کی یا کسی نبی کی ہلکی سی بھی توہین ہو رہی ہے، ذرا سی بھی گستاخی ہو رہی ہو، یا گستاخی کا پہلو یا گستاخی کا وہم یا شائبہ ہو رہا ہو۔ اللہ ہماری زبان کو محفوظ رکھے اور اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے والی زبان بنا دے، حمد و ثنا کرنے والی زبان بنا دے، نعت پڑھنے والی زبان بنا دے، درود پڑھنے والی زبان بنا دے، تلاوت کرنے والی زبان بنا دے، رسول اللہ کی عظمت اور تعظیم بیان کرنے والی زبان بنا دے۔
رسول اللہ سے محبت کرنے والا دل بنا دے، ہمارے ذہنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرویدہ کر دے مولا، ہمارے وہم و خیال میں بھی کوئی ایسی بات نہ آئے جس سے بے ادبی تیری اور تیرے حبیب اور تیرے نبیوں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، تعظیم کرتے رہیں، اتباع اور اطاعت کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔